ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. وتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام: بنا فتح الله وبنا ختم، والمحمد وآل محمد صلوات. مجالس کے اس سلسلے کی آج چوتھی مجلس ہے. دعا کرتے ہیں کریم اللہ اپنے اس عظیم بندے کی بندگی کا واسطہ ہمیں اس شفا خانے سے ہر قسم کی شفا عطا فرما. A good attendance of youth we have here, and definitely they heard the speech of Dr. Safi. امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں: امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعا کرنی ہو تو بچوں کو بٹھا لیا کیجیے، آپ دعا کیا کیجیے، بچوں کو آمین کا کہا کیجیے. مجھے خوبصورت لگ رہا ہے یہ ماحول، اور دعا کرتے ہیں کریم اللہ تجھے ہمارے اس نئی جنریشن اور ان معصوم بچوں کا واسطہ یہ عزاداری کی امانت بڑی محنت کر کے ہمارے ماں باپ نے ہم تک پہنچائی ہے. میں اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں: ماں نے لوری میں سنائی ہے، اپنے دودھ میں پلائی ہے، باپ نے انگلی تھام کے در آل محمد پہ ہمیں لا کھڑا کیا ہے. اب یہ ہم آج عزادار ہیں تو اپنے ماں باپ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ نعمت ہمارے سپرد کی، یہ امانت ہمارے سپرد کی. اور آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی امانت کو امانت سمجھ کے اور امانت کی اہمیت کو جان کے اپنی نسلوں میں منتقل کریں. لہذا دعا ہے کریم اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اس عزاداری کی اہمیت کو جاننے کی توفیق نصیب فرما، اس عزاداری کو اس نسل جوان میں منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے عزیزوں کو بھی حقیقی عزادار بنا، اس لیے کہ جو عزادار ہو گیا کریم اللہ وہ تیرا تابعدار ہو گیا.
عزاداری ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اور عزیزان ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جنہوں نے ہمیں عزاداری سکھائی ہے، اگر ماں باپ کی صورت میں، علماء کی صورت میں، بزرگان کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہیں تو ان کا خیال کیا کیجیے، اور رب سے دعا ہے پروردگار ان کی عمر دراز فرما اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں کریم اللہ ان کو جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما۔ کریم اللہ جن بزرگان نے محنت کر کے یہ پیغام ہمارے سپرد کیا ہے، اسی طریقے سے اس محنت کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور امام کے خدمت میں یہ عزاداری پیش کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، مریضوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما، جو حاجات رکھتے ہیں، جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، پروردگار ان کی حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما۔ خصوصاً بعض مومنین مرحومین کے لیے التماس دعا کی گئی ہے، پروردگار ان کے درجات بلند فرما، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل پلیز محمد تھوڑا سا آپ آگے آنے پلیز ایک صلوات پڑھ لیجیے جناب سید الشہداء کا ایک فرمان جو رجب کے مہینے میں ولید کے دربار میں جناب امام نے اپنا تعارف کرایا، وہ تعارف اور امام کو وہ جملہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ ارشاد امام ہوتا ہے بنا فتح اللہ و بنا ختم، اللہ نے ہم سے ابتدا کی ہے اور ہمارے ذریعے ہی سے اختتام ہے۔ اور ہم اس بحث کو اس عنوان سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو چیز نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین نے ارشاد فرمائی، جو نہج البلاغہ کے اصول تھے، وہی کربلا میں عملی جامہ پہن رہے ہیں۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ علی امیر المؤمنین نے متعدد مقامات پر، سینکڑوں مقامات پر یہ کوشش کی ہے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، اور یہی سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں جناب سید الشہداء کربلا میں بھی کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ اس لیے کہ جب معرفت ہو جاتی ہے، جب پہچان ہو جاتی ہے تو ان المحب لمن یحب یطیع، اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا تابعدار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے عزیزاً، محبت کی ایک نشانی ہے، ہم بہت سارے دعوے دار ہیں، کبھی کبھی ہم اپنی محبت کا دعویٰ بھی کریں، اور ہمارے ہاں ایک کمزوری یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا موالی، بڑا حقدار، بڑا شیعہ، بڑا خطیب، بڑا ماتمی یہ سمجھتا ہوں۔ ہر کوئی بڑا ہے، نہیں، یہ ہر کوئی بڑا اگر ہو تو یہ خود ایک کمزوری ہے اور یہ ایک حقیر سوچ ہے۔ اس لیے کہ آل محمد کا گھرانہ جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ کہتا ہے بڑا ہے تو بس اللہ۔ اب جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر اب وہ جس کو بڑا بنا دے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کے ہاں سب سے عزت والا، اللہ فرماتا ہے آپ میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔
میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو تقوی کی تعریف سمجھ آئے یا نہ آئے، امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے تو تقوی کو سمجھنا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ میرے رسول نے جس کو امام المتقین کہا، ہمیں بس کرنا اتنا ہے جو نقش قدم علی ہیں نظر ان پہ رکھنی ہے، جو نقش قدم پہ چلتے رہیں گے تو ہم متقی بنیں گے، جب متقی بنیں گے تو پھر عزت اللہ کے ہاں ہمیں نصیب ہوگی۔ لہذا ایک پہلو جو یہ کہ ہمیں فقط اپنے تئیں یہ نہیں کہ میں بڑا حقدار، یہ خود ایک کمزوری ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حقدار کی نشانیاں ہم میں ہیں یا نہیں ہیں۔ حقدار کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مولا کے، اپنے مالک کے، اپنے سردار کے کہنے کا منتظر ہوتا ہے، وہ کہے میں کروں۔ اور ایک چیز بڑی عام ہے یہاں بھی، یعنی مثلا محبت جو ہے وہ یہاں بھی ہے اور ہونی چاہیے، ماں باپ کی محبت، ماں باپ کے دلوں میں اولاد کی محبت۔ اب دیکھیے میں صاحب اولاد ہوں اور آپ جو والدین بیٹھے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، مجھے اپنے ہر بچے کی پسند کا اندازہ ہے، مجھے پتہ ہے میرے بیٹے کو کیا پسند ہے، مجھے پتہ ہے میری بیٹی کو کیا پسند ہے، اور جب تابعدار اولاد ہو تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے باپ کو کیا پسند ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے سامنے اگر کوئی ان کو ہوتا ہے کہ ابھی ابو تھوڑے وہ ناراض ہیں تو وہ شروع کر دیتے ہیں بات ادھر ادھر سے موڑ کے ناجل بلاغا کی کہ اب ابو کو جو ہے وہ پسند ان کی یہی ہے، تو جب اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو بات جو ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ یعنی جس چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے، محبت کرنے والا اسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے۔ بس ہمیں ان عزاداری کے ایام میں دیکھنا یہ ہے کہ میرے مولا حسین کو محبت کس سے ہے، جب ہمیں اس سے محبت ہے، میرے علی کو محبت کس سے ہے۔ آج جس موضوع کو میں لینا چاہتا ہوں، میرے حسین کو محبت ہے اس لیے کہ میرے بابا علی کا ذکر کرتے رہا کرو۔ نعرہ حیدری، شنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ بنا فتح اللہ و بنا ختم، اللہ نے ہم سے ابتدا کی ہے اور ہم ہی پہ اختتام ہے۔ اب ان اچھائیوں میں سے جن کا ذکر ضروری ہے اور جن پر عمل ضروری ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور بار دیگر صلوات۔ اب شہید مطہری اس دور کے ایک بڑی شخصیت، جن کے سلسلے میں آیت اللہ خمینی نے فرمایا تھا کہ جوانوں کو چاہیے کہ وہ شہید مطہری کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ شہید مطہری کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کی حماسہ حسینی نام سے 3 جلدوں میں تقریریں ہیں اور ان کو جمع کیا گیا اور کتابی صورت میں موجود ہیں، اور اردو میں بھی ان کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے، پڑھنے کی کتابیں ہیں۔ تو شہید مطہری نے ایک موضوع چھیڑا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جو کام تھے، جو مشن تھا، ان مشن میں ایک مشن معرفت علی ابن ابی طالب کرانا اس میں شامل تھا۔ اور یہ الفاظ شہید مطہری کے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں جتنی تعریف یا جتنا فخر جناب سید الشہداء نے بابا پہ کیا ہے اتنا نانا پہ بھی نہیں کیا۔ قابل دقت پوائنٹ ہے ذرا کہ کربلا میں شہید کربلا نے جتنا فخر اپنے نانا، اپنے بابا پہ کیا ہے اتنا اپنے نانا پہ بھی نہیں کیا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کربلا میں بہت سارے ایسے تھے جو حسین ابن علی سے جنگ کرنے آئے تھے لیکن کلمہ پیغمبر پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتے تھے، لیکن منکر تھے تو منکر علی ابن ابی طالب تھے۔ لہذا کربلا میں سید الشہداء کا زور یہ تھا کہ بابا کی معرفت کرائیں، بابا کا تعارف کرائیں۔
देखिए ये एक बारीक पॉइंट है। आजकल हमारे यहाँ सिलसिला जो है वो कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, ये अब तफसील में से ज़्यादा नहीं जाता। एक तो ये हमारे यहाँ मुश्किल बन गई है कि अगर विलायत की बात हो तो आम बंदा यही समझता है कि बस विलायत के ठेकेदार अल्लाह सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम ही हैं। और बिलखुसूस वो बुजुर्गान, वो उलमाए किराम जिन्होंने अपनी जिंदगियां खर्च करके अपना सब कुछ छोड़ के आले मोहम्मद की गुलामी में आले मोहम्मद के फरामीन को जमा किया, और जब दुश्मनों ने तहरीरी तौर पर हमलात किए तो अपना सारा कुछ खर्च करके उसका जवाब दिया। वो उनको भी भुला के जो है वो मैं जो 4 दिन और 4 नारे बुलंद आवाज से कह देता हूँ, शायद मैं समझता हूँ कि मैं ही बहुत बड़ा मवाली हूँ। और उलमाए किराम में भी बात ऐसे कि जब मेंबर पे बैठते हैं तो समझते हैं कि बस दीन का मुहाफिज तो मैं ही हूँ, दीन की हिफाजत का जिम्मा गोया दीन को हमने ही कंधा दिया हुआ है। नहीं अजीजान, हर एक की अपनी अपनी जगह है। वो उलमा जिन्होंने मीर हामिद हुसैन मूसवी की सूरत में एक किताब के लिए कई कई मुल्क सफर किए ताकि मैं एक हदीस तलाश करूं, और अल्लामा अमीनी जैसे हदीस मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, एक हदीस की असनाद ढूंढने के लिए 26 साल खर्च कर दिए। तो ये उलमा का अपना मकाम है। और हमारे वो जवान जो आज़ादारी की खातिर, जो अलम अब्बास की खातिर, जो विलायत की अजमत की खातिर, उलमा की सपोर्ट की खातिर अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं, वो भी विलायत के अजीम सतून हैं। लिहाजा ये इमारत तब बुलंद हो सकती है जब हर उज़्व अपनी जगह पे दूसरे को अहमियत दे। माशाअल्लाह। एक सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो करबला का एक खास पहलू है और मुझे ये पसंद है कि हमारे जवान इससे आगाह हों कि जनाब सैयद शुहदा ने करबला में जिस अंदाज से फख्र किया है अपने बाबा पे, वो विलायत के लिए एक अजीब नमूना है और वो आज़ादारी का हिस्सा होना चाहिए। जनाब सैयद शुहदा का ये जुमला ज़हन में रहे शहीद मुतहरी का कि बाप से भी ज्यादा, क्या नाना से भी ज्यादा बाबा की तारीफ की। 2 रजजिया कलाम इमाम के मेरे सामने हैं और ये दोनों कलाम इमाम ने उस वक्त इरशाद फरमाए। जंगों का सिलसिला आपको मालूम है कि जंगों में रजजिया कलाम खास कर अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल होते थे। वो मशहूर है हमारे यहाँ, खैबर में भी अशार हैं और बिलखुसूस खंदक में अमर इब्न अब्द ने क्या कहा और जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अनबनो, उसमें जो लफ्ज़ हैं सम्मतनी उम्मी हैदरा, वो रजजिया कलाम है, वो अशार हैं। तो ये अशार के ज़रिए से, या मैंने पहले अर्ज़ किया कि करबला में एक 11 या 12 साल का बच्चा जब बाप शहीद हो जाता है, माँ उसको मैदान में भेजती है तो वो रजजिया कलाम पेश करता है और वो क्या कहता है, अमीरी हुसैन व निअमल अमीर, ये उस बच्चे का रजजिया कलाम है। तो ये एक किताबें भी इस पे आई हैं कि करबला में किस किस शहीद ने क्या क्या रजजिया कलाम कहे थे। मसलन जनाब अबुल फजल अब्बास के रजजिया कलाम मैं जवानों से कहूँगा और कोशिश करूँगा कि शहादत जनाब इमाम वफा साहिब वफा पे वो रजजिया कलाम पेश करूँ। और वहाँ एक मसलन शेर है जनाब अब्बास का कि इन कतअतुम यमीनी वहामी अबदन अन दीनी, अगर आपने मेरा बायां बाजू काट लिया है तो कोई परवाह नहीं, मैं हमेशा अपने दीन की हिफाजत करता रहूँगा। अब ये रजजिया कलाम है जनाब अबुल फजल अब्बास के। इसी तरीके पे जनाब सैयद शुहदा के तफसीली रजजिया कलाम हैं और रजजिया कलाम ज़ाहिर वक्त तब होते हैं जब इंसान जंग के लिए आता है। और हकीकी जंग जनाब सैयद शुहदा की कब शुरू होती है, जब जनाब अली असगर भी शहीद हो जाते हैं तो उस वक्त जनाब इमाम की जंग हकीकी शुरू होती है। इससे पहले जब तक असगर जैसा सिपाही भी मौजूद था तो इमाम मैदान में उस अंदाज में नहीं आए। बहरहाल आप ये कहिए जनाब अबुल फजल अब्बास की शहादत के बाद, लेकिन ये रजजिया अशार जो हैं ये जनाब अली असगर की शहादत के बाद इमाम ने बयान फरमाए और मैदान जंग में कहे। 2 किताबें हमारी
میرے پاس کتاب یہاں بھی موجود ہے جس میں وہ 56 اشعار رجزیہ ایک دفعہ کے، اور دوسری دفعہ جب جناب امام جنگ کے لیے جاتے ہیں تو 19 اشعار ہیں جناب امام کے یہ رجزیہ اشعار۔ اب 56 اشعار مثلا احتجاج طبرسی میں انہوں نے لکھا ہے، اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 45 میں اس کو لکھا ہے ان اشعار کو۔ اب ان اشعار میں جناب سید الشہداء نے جو زور لگایا ہے اور اپنا تعارف کرایا ہے، موضوع ذہن میں رہے کہ یہ تعارف ہی ہے، بنا فتح اللہ و بنا ختم، یہ بھی تعارف کرایا جو مدینے میں ولید کے دربار میں تھا، اور وہ بھی تعارف تھا جب آخری جنگ میں امام نے فرمایا۔ اس جنگ میں امام جب میدان میں جاتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ لم تقتلونی، آپ مجھ سے جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ساتھ بہت سارے افراد کی جواب آیا اور وہ صدا آئی کہ بغضاً بعبیک، ہم تجھ سے کربلا میں جنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں تمہارے باپ سے دشمنی ہے، تیرے باپ نے بدر اور حنین میں ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا تھا، اس بغض کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تم سے انتقام لینا چاہتے ہیں، ہم تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ اس سے کربلا کی جنگ کا بیک گراؤنڈ بھی سامنے آتا ہے کہ حقیقت میں جنگ کیا تھی۔ میں نے عرض کیا تھا اس کا بانی کون تھا، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ لہذا کربلا کی جنگ کا ایک پہلو کیا ہے کہ علی کا بغض ان کے ذہن میں تھا، اور علی کا بغض کیوں تھا؟ اس لیے کہ بدر میں اور حنین میں عجب ترتیب ہے، اسلام کی پہلی جنگ کا نام، اسلام کی آخری جنگ کا نام بے بدر و حنین۔ لہذا علی امیر المومنین کی دشمنی اس وجہ سے کہ بدر و حنین میں ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا، اب علی امیر المومنین کی دشمنی وہ بھی بدر و حنین کی وجہ سے۔ لہذا علی کا نہج البلاغہ میں یہی کمال رہا، جب بھی اپنا تعارف کراتے ہیں تو اپنا بدر و حنین کے فاتح کے طور پر کراتے ہیں، اور حسین ابن علی نے کربلا میں اپنا تعارف کرایا تو فرمایا ابھی قاسم الکفر ببدر و حنین۔ اس آخری 56 اشعار میں امام فرماتے ہیں مجھے اگر پہچاننا چاہتے ہو میں کون ہوں، یہ جاننا چاہتے ہو تو میرا بابا وہ ہے، ابھی میرا بابا وہ ہے قاسم الکفر ببدر و حنین، سواد کے ساتھ قاسم، یعنی جس نے بدر اور حنین میں کفار کی ہڈیوں کو پیس ڈالا تھا، میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ اب یہ چونکہ 56 اشعار ہیں، میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو جی چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا، اب یہ پیش کروں گا۔ طریقہ کار آل محمد کے کلام کا یہ ہے کہ ایک جملہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہی سب سے بڑا ہے، دوسرے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں یہی سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے تو علی امیر المومنین خطبہ 230 میں فرماتے ہیں نحن امراء الکلام، ہم کلام اور سخن کی حکومت کے حکمران ہیں۔ یہ حکمرانی اور یہ کلام کی حکمرانی کیسے ملی ہے؟ فرمایا اس کی جڑیں ہمارے اندر پیوست ہیں، اس کی شاخیں ہم پر ہی جھکی ہوئی ہیں۔ یہ علی امیر المومنین کا کلام ہے۔ اب اس جملے پہ بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ میرا بابا وہ ہے ابھی قاسم الکفر ببدر و حنین۔ دیکھو میرا بابا وہ ہے جس نے بدر میں اور حنین میں کافرین کے دلوں کو، کافرین کے جسموں کو، بلکہ یوں کہا جناب سید الشہداء کے الفاظ کیا ہیں، ابھی قاسم الکفر، یہ کافر کی بات تک بات نہیں رہی، فرمایا میرا بابا وہ ہے جس نے بدر اور حنین میں کفر کو پیس ڈالا تھا اور اس کی ہڈیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ لیکن یا حسین ابن علی، میرا موضوع ذہن میں رہے کہ اسلام کے یہ اصول جناب امام امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان کیے تھے، عملی طور پر حسین نے ان کو دکھایا۔ اب ایک جملہ سن لیجئے جہاں بدر کا اور حنین کا تذکرہ ہے، وہ نہج البلاغہ کے خط نمبر 10 میں حاکم شام نے کوئی بات ایسی کی،
صفین کی جنگ میں کہ آؤ علی جنگ کریں، امیر المومنین خط 10 میں فرماتے ہیں اے حاکم شام، ان لوگوں کو جن کو بلا لایا ہے ان پہ بھروسہ مت کر اور ان کو مت لڑا، ان کو مت قتل ہونے دے، چھوڑ دے، ان کو ہٹا دے، آ جا میدان میں تاکہ میں اور تم آپس میں جنگ کر لیں اور یہ جنگ کر کے بتلائیں کہ کس کا دل صاف ہے، کس کے دل پہ زنگ ہے، کس کا دین بدلا ہے، کس کا دین باقی ہے۔ اور یاد رکھ انا قاتل جدک و خالک و اخیک یوم بدر، یاد رکھ میں علی وہی ہوں جس نے بدر میں تیرے نانا کو مارا تھا، تیرے ماموں کو مارا تھا، تیرے بھائی کو مارا تھا، شدخن یوم بدر، اور میں نے ان کو مارا تھا جیسے خالی کھول کو ایسے پیس ڈالا جاتا ہے، میں علی وہ ہوں۔ چھوڑ دنیا کو ادھر ادھر مروانے سے، میدان میں آ جا، فیصلہ ہو جائے حق پر کون ہے باطل پر کون ہے۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی علی علی، نعرہ حیدری حیدری۔ اب ذرا یہ دو جتنا وقت ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دو جملے ذہن میں رہیں۔ سید الشہداء نے آخری رجزیہ کلام میں کیا کہا؟ فرمایا ابی قاسم الکفر ببدر و حنین، میرا بابا وہ ہے۔ اور جناب امیر فرماتے ہیں آ حاکم شام، میں ابو الحسن ہوں، میں تیرے نانا کا قاتل، تیرے ماموں کا قاتل، تیرے بھائی کا قاتل، یعنی جذبات دلا رہے ہیں، آج فیصلہ کر لیں۔ اور پھر خط نمبر 41 میں عجب جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا، فرماتے ہیں میرے پاس وہی تلوار ہے۔ اور خط 41 کا جملہ یہ ہے عزیزان، امام فرماتے ہیں یہ تلوار وہ ہے جس پہ چلی وہ سیدھا جہنم گیا۔ اب یہ کتاب، یہ تلوار وہ ہے، عجب یہ تلوار کی اپنی تلوار کی تعریف علی نے خط 41 میں فرمائی ہے، یہ جس پر چلی وہ سیدھا جہنم گیا۔ اب سیدھا جہنم گیا تو اسی سے تو معلوم ہوتا ہے جو حدیث پیغمبر ہے اس کی تشریح علی نے کر دی۔ حدیث پیغمبر یہ ہے علی قسیم الجنت والنار، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، لہذا علی تقسیم کرتے ہیں۔ علی کیا تقسیم کرتے ہیں؟ یا علی آپ تقسیم کرتے ہیں یا آپ کی ذوالفقار تقسیم کرتی ہے؟ نعرہ حیدری لہذا ایک موضوع کربلا کا بنا فتح اللہ و بنا ختم، وہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علی کی تلوار کو پہچانو جس تلوار نے اب بہت سارے خطبات، ہم نے کتاب لکھی ہے اور وہ ہے معرفت امیر المومنین نہج البلاغہ سے، فقط شجاعت کے پہلو میں ہم نے کوئی 25 مقامات جمع کیے ہیں جہاں نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے اپنی شجاعت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تو بدر و حنین کی بات ہے۔ ایک مقام پر جناب امیر فرماتے ہیں میں ابھی بچہ ہی تھا کہ عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے سینے میں نے زمین سے ٹیک دیے تھے۔ اب بچہ کب تھا؟ مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ بچپنا تو علی کا مکہ میں گزرا تھا، یہ بدر و حنین تو مدینہ میں تھی۔ گویا علی فرماتے ہیں بدر و حنین بعد میں آئیں گے، مکہ میں بھی اگر رسول کے دشمنوں کے سینوں کو زیر زمین کیا اور زمین پر ٹکایا ہے تو علی ابن ابی طالب تھے۔ لفظ یہ ہے نہج البلاغہ کے کلاکل العرب، عربوں کے سینوں کو میں نے زمین بوس کیا ہے، وہ میں علی ہوں۔ اور امام ایک مقام پہ فرماتے میرا بچپنا تھا، جس کا بچپنا ہو اس کی جوانی کیسی ہوگی؟ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر میزان میں تولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، نبی بولا وسیع میرا، علی مولا، علی مولا، سورج پلٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا،
یہ ذہن میں رہے. اور اب جیسے عرض کیا ہے مشکل ہو رہی ہے میرے لیے کہ ان 56 اشعار میں سے کیا چھوڑوں کیا چھیڑوں. جی اب ایک جگہ پہ امیر علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے جناب امام فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کی حمد کریں. یہ لفظ حمد میں نے اس رجزیہ کلام میں دیکھا ہے. علینا الحمد لہو واجب، ہم پر اس کی حمد کرنا واجب ہے. یعنی جناب امیر المومنین کے لیے جناب سید الشہداء نے یہ عظمت بیان کی. ایک پہلو اور ایک شعر یا دو شعر جو ہیں وہ یہاں ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد. بہت سارے جملات ایک جملے میں جناب ان 56 اشعار میں ایک شعر کا پہلا مصرع جناب امام فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں. یہ ذرا ذہن میں رہے، بنا فتح اللہ و بنا ختم. یہاں اس رجزیہ کلام میں امام فرماتے ہیں ہم وہ ہیں لجبرائیل علینا مفتخر، جس پر جبرائیل فخر کرتا ہے. ہم وہ ہیں جن پر جبرائیل فخر کرتا ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں یہ بدر اور حنین کی باتیں بھی ہیں، کچھ قصے میرے بابا کے احد کے بھی ہیں اور جنگ احزاب کے بھی ہیں. گویا جیسے علی اپنے دشمن کو، میں اس کو کہتا ہوں کہ جوش دلا رہے تھے میں تیرے باپ کا تیرے نانا کا قاتل ہوں، ماموں کا قاتل ہوں، بھائی کا قاتل ہوں. گویا حسین ابن علی بھی وہی جوش دلا رہے تھے. سنو اگر میرے بابا کے بدر اور حنین کی وجہ سے آپ کو مجھ حسین سے بغض ہے تو سنو میرا بابا فقط بدر اور حنین کا فاتح نہیں تھا، یہ میرے بابا کے قصے احد میں بھی بیان ہوتے ہیں، خندق میں بھی بیان ہوتے ہیں. اب یہاں ایک عرب نے بڑا جملہ کہا، وہ کہا کہ میں نے عرب میں بڑے بڑے بہادر دیکھے ہیں لیکن حسین ابن علی سے بڑا بہادر، اس لیے کہ علی اپنی جگہ پہ بہادر لیکن کوئی ٹوٹے ہوئے دل والا حسین جیسا بہادر ہو ایسا کوئی بہادر نہیں دیکھا. ذرا دیکھیے ایک بات شجاعت امیر المومنین کیا نقل کروں، شجاعت علی کی جھلک دیکھنی ہے تو وہ کربلا میں حسین ابن علی کو دیکھ لے، اور حسین ابن علی کے ساتھ ایک جڑا ہوا علی کا وہ بیٹا جو رب سے مانگا تھا ابو الفضل العباس کو دیکھ لے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل دوسرا رجزیہ کلام، چونکہ تقریباً 7 حملے نقل کیے گئے ہیں جناب سید الشہداء کے، اور پھر امام پلٹ کے آتے تھے پھر حملہ کرتے تھے. ایک حملے کا رجزیہ کلام جو 19 اشعار پر مبنی ہے، اس کا پہلا شعر نانا کا ذکر دوسرے شعر میں کیا، بابا کا ذکر پہلے شعر میں کیا. امام فرماتے ہیں انا ابن علی طہر من آل ہاشم کفانی ھذا مفخرا حین افخروا وجدی رسول اللہ اکرم خلقہ ونحن سراج اللہ فی الارضین یظہروا. انا ابن علی، بس آج کی اس مجلس میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، انا ابن علی 19 اشعار کے پہلے مصرع امام فرماتے ہیں میں اس علی پاک کا بیٹا ہوں. 2 قسم کے نسخے ہیں کتابوں میں، تھوڑا فرق ہے. انا ابن علی کے بعد بعد نے لکھا ہے انا ابن علی الخیر من آل ہاشم، دوسرے میں یہ ہے انا ابن علی طہر من آل ہاشم. ایک جگہ پہ طہر کا لفظ ہے، ایک جگہ پہ خیر کا لفظ ہے، دونوں کا اگر ترجمہ کر دوں حسین ابن علی رجزیہ کلام میں فرماتے ہیں انا ابن علی، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو آل ہاشم میں سب سے اچھا ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو آل ہاشم کا پاکیزہ ترین ہے. اور یہ امام فرماتے ہیں کفانی ھذا مفخرا، اگر میں کائنات میں کوئی فخر کرنا چاہوں تو مجھ حسین کے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں. نعرہ حیدری، مولا حسین علیہ السلام کی ذات پر بلند تر صلوات.
कफानी हाज़ा मफ़ख़रन हीन अफ़ख़रु, ये मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि मैं अली का बेटा हूँ। जब भी मैं फ़ख्र करना चाहूँ मैं कहूँगा ए शहीद करबला। मुझे लफ्ज़ फ़ख्र तो आपके बाबा के ज़बान से भी सुनाई दे रहा है। इलाही कफ़ा बी फ़ख्रन अन अकून लक अब्दा व कफ़ा बी इज़्ज़न अन तकून ली अब्दा। परवरदिगार, अली के फ़ख्र के लिए इतना काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। अली की इज्जत के लिए काफ़ी है कि तू मेरा रब है। परवरदिगार, मैंने तुझे ऐसा पाया जैसे मैं चाहता हूँ, तू मुझे ऐसा बना दे जैसे तू चाहता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। कफानी हाज़ा मफ़ख़रन, मेरे इफ्तिखार के लिए, मेरे फ़ख्र के लिए यही बस है जब मैं कभी फ़ख्र करना चाहूँ। और फिर फरमाया वजद्दी रसूलुल्लाह अकरम खल्क़ि, मेरे नाना रसूलुल्लाह अल्लाह की मखलूक में से सबसे बड़ी इज्जत वाले हैं। और इस शेर का दूसरा मिसरा मेरे मौजू से अजब जुड़ता है और फरमाया बिना फतह अल्लाह व बिना ख़त्म, हमसे इब्तिदा होती है, हम पे इंतहा होती है। इस रजजिया कलाम के दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में इमाम फरमाते हैं व नहनु सिराजुल्लाह यज़फिल अर्दीन यज़हरू, हम अल्लाह का रोशन किया हुआ चिराग है जो ज़मीन में हर वक्त रोशन और दुनिया को हिदायत कर रहे हैं। शुक्रिया मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर जरा देखिए, नहनु सिराजुल्लाह, हम अल्लाह का चिराग हैं। जब मैं इस लफ्ज़ से सिराज पे पहुंचा तो सिराज लफ्ज़ कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ है। अब पैगम्बर अकरम के तारुफ के लिए पाक है वो अल्लाह जिसने अपने महबूब को भेजा और वहाँ उसका तारुफ कराया कि अल्लाह ने नबी को भेजा है दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, अल्लाह ने अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना के भेजा है मोहम्मद मुस्तफ़ा को। व सिराजन मुनीरा, वो चमकता हुआ सितारा बना के मुस्तफ़ा को भेजा है। जनाब सैयद शुहदा फरमाते हैं नहनु सिराजुल्लाह फिल अर्दीन यज़हरू, हम अल्लाह का चिराग हैं जो ज़मीन में चमकते हैं। गोया वो पैगम्बर अकरम खातमुन नबिय्यीन है, लेकिन क़यामत तक उसकी नबूवत का सिलसिला जारी है। उस चिराग की रोशनी जो अल्लाह ने रोशन की थी, उस चिराग की रोशनी क़यामत तक अगर चलती रहेगी तो पैगंबर के बाद अली से हसन से हुसैन, और ये ऐलान कर रहे हैं करबला में नहनु सिराजुल्लाह, हम अल्लाह का चिराग हैं। कल के दौर में हयात मुस्तफ़ा में मुस्तफ़ा सिराज खुदा थे, आज हम की उनकी नुमाइंदगी में सिराजुल्लाह हैं। माशाअल्लाह, अली शहंशाह, अली शहंशाह, नाराए हैदरी, खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर अब ये है आप खुशकिस्मत जिनका ताल्लुक इस घराने से है। इस ताल्लुक की अहमियत को जानिए। छोटी छोटी चीजें, ये ताल्लुक हमसे छीन न लें या कमजोर न कर दें। ये हमेशा इंसान, देखिए कहीं आपको चंद टक्के पड़े हुए नजर आए, एक तरफ एक पौंड का सिक्का पड़ा हो और एक तरफ 10 पौंड का नोट पड़ा हो, हाँ 4-5 साल का बच्चा भी क्या करेगा, पहले नोट की तरफ जाएगा, इसलिए कि जो चीज मुहिम होती है उसके हुसूल की तरफ आदमी बढ़ता है। अब बार बार ये कह रहा हूं, इस आज़ादारी की अहमियत को जानिए अजीज़ान, इस विलायत के मकाम अजीम को पहचानिए अजीज़ान। कहीं कोई दुनिया की छोटी सी चीज हमें आज़ादारी और विलायत आले मोहम्मद से दूर न ले जाए। छोटी छोटी चीजें, ये दुनिया इनके सामने छोटी है, हकीर है। खत 68 में जनाब सलमान फारसी को जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दुनिया सांप है, ये सांप है,
دیکھنے میں بڑی نازک و نرم، اندر جائیں گے تو بڑی زہریلی. ہاں اب دیکھنا یہ ہے. اور آئیے امتحان کر لیں. حدیث آج تیسرا دن عرض کر رہا ہوں، پوری نہیں کر پا رہا. امیر المومنین جو فرماتے 4 چیزیں بڑی مشکل ہیں. پہلی چیز کیا تھی؟ العفو عند الغضب. اگر کسی کو غصہ آئے، غضب آئے، وہ معاف کر دے، یہ بڑا مشکل ہے. اب آیا ہم اپنی میں کو راضی کرتے ہیں اور غضب ناک ہو کے کسی کا کچھ نہیں چھوڑتے. ہاں، اور اس کو سمجھتے ہیں ہمارے ہاں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر. میں عرض کرتا رہتا ہوں اینٹ کا جواب پتھر ان کے ہاں ہوتا ہوگا جو علی و اولاد علی کو نہیں جانتے. ہاں، علی والوں کے ہاں پتھر کا جواب بھی دعا ہوتا ہے. ہاں، علی والوں کے ہاں پتھر کا جواب بھی دعا ہوتا ہے. یہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا والوں کو لینا ہے یا ہم علی کو لینا ہے؟ اصعب الاعمال 4 4 چیزیں مشکل ہیں. مشکل کشا فرماتے ہیں. غصے کے وقت معاف کرنا. آئیے آج امتحان کر لیں اپنا گھر جا کے. ویسے تو نیا سال ہے عزیزان، یوتھ بیٹھے ہیں. It's a good thing for youth to have your own diary. اور یہ جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں یا سمجھدار پیرنٹس ہوتے ہیں، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. مجھے کسی عزیز نے فرمایا کہ پیرنٹنگ پہ بھی کچھ گفتگو ہو جائے. بس ان کو اتنا ہی کہتا ہوں کہ اگر پیرنٹنگ پہ کچھ جاننا ہے تو علی نے 36 سالہ بیٹے حسن مجتبیٰ کو دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ایک وصیت لکھی ہے جو نہج البلاغہ میں نمبر 31 ہے. اس کو جا کے دیکھیے گا اور پھر انشاءاللہ کسی وقت فرصت ہوئی تو ہم عرض کریں گے. جس میں پہلا پہلو جناب امیر علیہ السلام فرماتے بیٹا میں نے سمجھا تو میرا حصہ ہے، پارٹ آف مائی باڈی. پھر فرماتے نہیں میرا کل ہے. پہلے فرمایا تو میرا جز ہے، پھر فرمایا نہیں حسن بیٹا تو میرا کل ہے. میں نے تربیتی طور پر اس میں جو چیز پوائنٹ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ پہلا کام ہے تربیت کا، کبھی بچے کو جھڑک کے کچھ مت کہلوائیے اور کہیے، بلکہ بچے کو پہلے اپنی محبت کا اظہار کیجئے پھر اس سے بات مانیے. اس لیے کہ ابھی عرض کر چکا ہوں جب محبت ہوتی ہے تو پھر محبت میں تابعداری ہوتی ہے. آپ زور سے تابعداری مت کرائیے، آپ پیار سے تابعداری کرائیے. یہ تربیت اصول. بہرحال اس کو دیکھیے گا تو کسی وقت ڈیٹیل میں اس میں لیٹر 31 آف نہج البلاغہ میں بات ہوگی. تو بچوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ you must have your own diary. In this country lots of youth they have their own diary. But be careful what you are writing in your diary. So you know better than me that what we are going to write. آج کل تو یہ اپنے موبائل پہ بھی انہوں نے وہ ایسی ایپس بنا لی ہیں کہ آپ اپنے روزانہ کے سلسلے میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. بس ایک پوائنٹ آج کی مجلس کے حوالے سے ایک اسٹوڈنٹ جو یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہے، try to write on your own diary one point in the evening that how many times today I went against my Mawla Hussain ibn Ali and Ali ibn Abi Talib. یہ 5 منٹ کے لیے before you go to write your writing in this diary, before you go to sleep, write everything other that I met this friend and I done this and that. But ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہ لکھ لیجئے اور وہ یہ ہے کہ آج کہیں میں نے کوئی پوائنٹ اپنی زندگی کا کوئی ایکشن میں کیا چیزیں آتی ہیں عزیزاً. ہم سمجھتے ہیں کہ ایکشن میں فقط یہ آتا ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھایا ہے. نہیں، ایکشن میں میری زبان بھی آتی ہے، ایکشن میں میری آنکھ بھی آتی ہے، ایکشن میں میرا کان بھی آتا ہے، ایکشن میں میری سوچ بھی آتی ہے. یہ ساری چیزیں کہ کہیں میری سوچ، کہیں میری زبان، کہیں میرا کان، کہیں میری آنکھ، کہیں میرا ہاتھ، کہیں میرا قدم کہیں ایسی جگہ پہ تو نہیں اٹھا کہ امام نے مجھے منع کیا تھا. My imam stopped me and I done that. اگر ہم دن میں ایک دفعہ 3 منٹ کے لیے یہ سوچ لیں گے تو you can change your life. صلوات پڑھ لیجئے محمد ترجمہ کرتا ہوں عزیزان. 4 امور سخت ہیں. ان میں سے پہلا کیا کہ غضب کے وقت معاف کرنا. دوسرا کیا ہے الجود فی الیسر. ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو ہم دیں گے کیا جی.
اور آج کل تو ویسے بھی ریٹ جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں انٹرسٹ کے، ہاں، تو آج کل تو ہے ہی کچھ نہیں. جب اللہ کے لیے دینا پڑے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے لیے دو اور نیت یہ کر کے دو، دیتا تو ہی ہے. جب میں تیری خاطر دوں گا، اب میں اپنے حساب سے دے رہا ہوں تو اپنے حساب سے دے. اگر اللہ پہ یقین ہو، اگر کربلا سے ہم یہ یقین دیں تو امام حسین علیہ السلام نے تو اللہ نے کہا مجھے اکبر چاہیے، مجھے عباس چاہیے، مجھے قاسم چاہیے، فرمایا لے لے، سارے لے لے، اور میں خود بھی حاضر ہوں. ترکت الخلق طرا فی ہواک، میں نے تو تیری خاطر سارا کچھ چھوڑ دیا ہے. لیکن ہمارے عقیدے کی جب بات آتی ہے، اب یہاں ہمیں کچھ یہ نہیں ہے کہ میں کچھ چندہ کر رہا ہوں اور اس ادارے کے لیے پروردگار جو ہے وہ انجمن کو اور ترقی عطا فرمائے. کلی طور پر آپ دیکھیے، اگر اللہ کے لیے ہمیں کچھ دینا پڑے، ماں باپ کو ہمیں کچھ دینا پڑے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ غریب سادات اگر ہمارے ذہن میں ہیں اور ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بہانہ، جی کچھ نہیں ہے. تو علی امیر المومنین فرماتے ہیں یہی تو مشکل ہے. الجود فی الیسر، آپ کے لیے کچھ نہ ہو اور آپ کچھ نہ ہونے کے باوجود دے دیں، تو یہ گویا آل محمد کی اور پنجتن کی سیرت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ عمل کر کے ان کی سیرت کو اپنا کے بتلائیے. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، آگے آپ جانے، اللہ جانے، برکت جانے. خوشنودی محمد و آل محمد، بلندتر صلوات. اور تیسری چیز جناب امام فرماتے ہیں، ذرا وقت میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے. تیسری چیز جناب امام فرماتے ہیں کہ مشکل کاموں میں سے جو مشکل ہے وہ ہے العفت فی الخلوہ، تنہائی میں خود کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، یہ مشکل ہے. اور اگین I will come back to youth. I will say, first of all, I will say to myself, this وہ بزرگ کہا کرتے تھے پہلے تو شیطان بازاروں میں ہوتا تھا، اب شیطان جیبوں میں ہوتا ہے. جی اب یہ جو موبائل ہے عزیزان، انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو اس پہ عرض کروں گا how we can control to this. اور ابھی عجیب یہ ہے کہ ابھی کئی دفعہ دیکھنے کو آتا ہے اور شاید ہم بھی اس میں مبتلا ہوں. آپ اسی موبائل اور میڈیا سے اچھے کام بھی کر سکتے ہیں. کوئی کام مت کیجئے، ایک فرمان علی ابن ابی طالب کا روزانہ کی زندگی کا حصہ بنائیے. یا علی جدھر بھی جاتا ہوں سوشل میڈیا پہ گندگی ہی گندگی ہے. ایک تو کوشش کیا کیجئے تنہائی میں بھی بیٹھے ہوں اپنی آنکھ کا خیال کیجئے. میں میڈیا پہ اپنی آنکھ سے علی کو دیکھ رہا ہوں یا دشمن علی کو دیکھ رہا ہوں؟ اگر کہیں دشمن علی نظر آئے وہاں علی کی مدد کے لیے پکاریے، اور پھر اس کو چھوڑ کے علی کے کلام میں، علی کی زبان پہ، قرآن کی آیات پہ نظر کر کے کہیے پروردگار میں تنہائی میں تو ہوں لیکن میرا عقیدہ یہ ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. قرآن کی آیت ہے، یہ جان لو اللہ دیکھتا ہے، اللہ کا رسول دیکھتا ہے اور مومنون دیکھتے ہیں. امام فرماتے ہیں وہ مومنون جو قرآن میں اللہ کے اور رسول کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ ہم ائمہ اطہار ہیں. اب 14 وہ معصوم ہستیاں، 15واں خدا دیکھ رہے ہیں، پھر انسان گناہ کرے تو یہ کیا ہے؟ عفت فی الخلوہ. اور چوتھی چیز امام فرماتے ہیں جو سخت ہے، قول الحق عند من تخافہ اور ترجو، جس سے ڈر لگتا ہے یا جس سے کوئی امید ہوتی ہے اس کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ مشکل کام ہے. اور حسین ابن علی نے کربلا میں یہی دکھایا کہ قتل کا خوف تو تھا لیکن اس خوف سے نہیں ڈرا بلکہ کلمہ حق یزید جیسوں کے بھی سامنے کہا. یہ ہے کربلا. اور پھر اس کربلا میں امام حسین پکار رہے تھے، بلا رہے تھے. زندگی کی چاہت تو نہیں تھی لیکن پھر بھی اپنی فوج بڑھا رہے تھے. اس سفر میں سپاہی ساتھ ملتے رہے لیکن ایک سپاہی جو کربلا سے پہلے حسین سے ملے، عجب یہ قدرت کے کرم میں سے ہوتا ہے. موسیٰ کا مقابلہ کرنے آئے تھے جادوگر اور اولیاء خدا بن کے پلٹے. روکنے آیا تھا اور ولی بن گیا.
لیکن عزیزوں اس ولایت میں جو حر کو ولایت ملی ہے اس میں ایک نام کا بڑا اثر ہے، اور وہ نام ہے اس مخدومہ کا جو رسول کی اکلوتی بیٹی۔ مجھے دو منظر پیش کرنے ہیں، ایک جناب حر کا، ایک جناب حبیب کا۔ ایک ایسا مقام آ گیا جب اس سفر میں پہلی دفعہ علی کی بیٹیوں کی نظر نیزوں پہ پڑی۔ ایک مقام پہ جب حر کا 1000 سپاہی نیزوں کو بلند کیے ہوئے، دور سے دیکھنے والوں نے، اصحاب امام نے دیکھا یہ کوئی کھجوروں کا باغ ہے۔ امام فرماتے ہیں نہیں، یہ آپ کے مقابلے کے لیے نیزوں کی انیاں ہیں۔ اب یہ نیزوں کی انیاں جہاں اصحاب نے دیکھی ہوں گی تو بہنوں نے بھی دیکھی ہوں گی۔ شریفوں دعا کرو کسی بھائی کا دشمن بہن کے سامنے بھائی کا گریبان نہ پکڑے۔ میری بہنیں بیٹیاں، اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، رشتوں کو سلامت رکھے۔ مر جاتی ہے اگر کچھ نہ کر سکے تو، منتیں کرتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں بہنیں۔ دکھی بہن جو حسن مجتبیٰ کے جسم پہ تیر دیکھ چکی تھی، اس نے جب پہلی بار اس سفر میں دیکھا میرے بھائی کے مقابلے کے لیے 1000 نیزہ، دل گھبرا گیا۔ امام نے حور کی فوج کو پانی پلایا، وہ مرحلے گزرے، نماز پڑھی امام نے، جب کوفے کی طرف بڑھنے لگے، یہاں ایک مقام آیا، حور آگے بڑھ کے ذوالجناح کے لگام میں ہاتھ ڈالا۔ اب یہ میرے لیے، میں جس جملے پہ روتا ہوں یہ جملہ تھا، بہن دیکھ رہی تھی، بیٹیاں دیکھ رہی تھیں، اور مجھے نہیں سمجھ آئی ابھی تک کہ عباس بھی دیکھ رہے تھے۔ قربان کربلا والو آپ کے صبر پہ کیسے برداشت کیا۔ یہاں جناب امام نے ایک جملہ کہا، حور سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اب یہاں حور نے پلٹ کے کہا اگر کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، لیکن تیری ماں کی عظمت کا میں اب یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، پہلی ولایت جو حور کو ملی ہے، اور چھٹے امام نے سلام کیا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، تو ان میں حور بھی شامل ہیں۔ یہاں جناب حور کے جب کہا ساکلت کا امک، تو کہا میں تیری ماں کی عظمت کا قائل ہوں۔ میرے استاد مرحوم پڑھا کرتے تھے، اسی نام اور اسی احترام نے حور کو ولی بنا دیا۔ ہاں اس لیے جناب حور نے لگام میں تو ہاتھ ڈالا تھا، لیکن جب آخری دن کربلا کے روز عاشور میدان کے مرنے کی طرف اجازت چاہی، تو اجازت سے پہلے کہا اے فرزند رسول، میں اس گھر کا بڑا مجرم ہوں، آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، ایک احسان اور کرو، کوئی پیغام بھیج کے اپنی بہنوں کو کہو مجھ حور کو معاف کر دے۔ ہاں حسین نے فرمایا ہوگا یا کسی کو زینب کبریٰ کے پاس بھیجا ہوگا، اور ہم کبھی پرانی دشمنیوں کو یاد نہیں رکھتے۔ یہاں سیدہ کی عظمت نے حور کو حسینی بنا دیا، اور ایک اور حسینی جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ یہ بھی جملے میرے استاد مرحوم کے ہیں، فرمایا کرتے تھے عربوں میں رواج ہے، کسی خط کی ابتدا میں لکھتے ہیں من فلان ابن فلان، لیکن حسین نے جو حبیب کو خط لکھا وہ نرالا خط تھا، یہ نہیں لکھا من حسین ابن علی، خط میں لکھا من حسین ابن فاطمہ۔ اب یہ خط گیا اور جناب حبیب جیسے غیور تک، جب
خط کی پہلی سطر پڑھی، من الحسین ابن فاطمہ، تڑپ کے رو کے کہتا ہے زہرا کا لال اب اتنا غریب ہو گیا کہ مجھے ماں کے نام کے ذریعے سے سمجھانے لگا۔ حور جو روئے، حور کی شریف زوجہ کہتی ہے سردار کیا ہوا؟ کہا حسین کا خط آیا ہے، پڑھ کے سنایا، کچھ تردد سے ظاہر کیا۔ وہ مومنہ رو کے کہتی ہے حبیب مجھے اپنا امامہ دے دے، میں سر پہ امامہ پہن کے چلی جاؤں گی، زہرا کے لال کی مدد کروں گی۔ حبیب نے غلام کو کہا یہ ماحول ناسازگار ہے، مجھے چھپ کے جانا ہے، چلا جا، یہ میرا گھوڑا بھی لے جا، میری تلوار بھی لے جا، دور کھیتوں میں میرا انتظار کرنا، میں رات کی تاریکی میں آ جاؤں گا۔ جب آدھی رات ڈھلی، حبیب حسین کے خط پہ لبیک کہتے ہوئے چلے۔ جب اپنے غلام کے نزدیک پہنچے کچھ آوازیں سنائی دی، کان لگا کے جو سنا، غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے۔ باتیں کیا؟ اے میرے مولا کا گھوڑا، اے حبیب کی سواری، حبیب آنے میں دیر کر رہا ہے، اگر حبیب نہ آئے، حبیب نے ارادہ بدل لیا یا حبیب کو رکاوٹ کا سامنا ہوا، میں تجھ پہ سوار ہو کے زہرا کے لال کی مدد کے لیے چلا جاؤں گا۔ حبیب نے جب یہ صدا سنی، اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہتے واہ غربتا، نائے حسین کی غربت، آج حیوان بھی رو رہے ہیں، غلام بھی رو رہے ہیں۔ اب چلے حبیب، پہنچے کربلا، استقبال کیا حسین نے، ہر طرف صدائیں آ رہی تھی سلام ہو سلام۔ علی کی بیٹی کے کانوں تک آواز پہنچی، یا اون محمد کو یا جناب فضا کو باہر بھیجا، جاؤ دیکھو کیا ہوا۔ کہا باپ ماموں کا ایک مددگار آیا ہے۔ کہا کون آیا؟ کہا اماں حبیب آیا ہے۔ بس عزیزو ختم کر رہا ہوں آج کا مصائب، حبیب آیا ہے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے اون محمد بیٹو جاؤ، میری طرف سے حبیب کا شکریہ ادا کرو، حبیب بھلا میرے بھائی کا کوئی نہیں۔ اب آیا اون محمد، حبیب کو ماں کی طرف سے سلام کیا، حبیب ماں سلام کہتی ہے اور کہتی ہے بھلا ہو آپ کا، مشکل میں میرے مددگار بن گئے۔ اب کیا ہوا؟ حبیب اٹھا، سر سے امامہ اتارا، کربلا کی خاک میں ڈالا، واہ غربتا، آج علی کی بیٹی غلاموں پہ بھی سلام، زہرا کی بیٹیاں تمہاری غربت پہ قربان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔